محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ قالت، زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ، تو یہ ہیں وہ، الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جن پر تم مجھے طعنہ دیتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا۔ فَاسْتَعْصَمَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے، مَا آمُرُهُ، جو میں ان سے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید میں پڑیں گے۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی، اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں۔ یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔